اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی۔ تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 32۔ نادر آباد شہر میں مجیر الدین ایک روز اپنے لوہار خانے میں کام میں مصروف تھا کہ عبداللہ اپنے گھوڑے کی باگ تھامے لوہار خانے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی مجیر الدین کے چہرے پر بے پایاں خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہتھوڑا اس نے ایک طرف پھینک دیا اور اٹھ کر وہ عبداللہ کی طرف بھاگا اور اپنی پوری قوت سے بیچارہ عبداللہ سے لپٹ گیا تھا۔ پھر وہ علیحدہ ہوا اور بڑی شفقت میں عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند، اپنے اس معمولی لوہار خانے میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاہ پسند، تم قابل ستائش ہو کہ شاہ پسند اور احمد شاہ ابدالی کا امیر لشکر بننے کے باوجود بھی تم نے ہمیں فراموش نہیں کیا۔ اس پر عبداللہ بڑی نرمی، بڑی چاہت میں کہنے لگا، مجیر الدین میرے بزرگ، میں آپ لوگوں کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ یہ گھر میرے استاد کا گھر ہے، میرے ایسے محترم، ایسے مشفق اور مربی کا گھر ہے جس کے مجھ پر اس قدر احسانات ہیں جو میں زندگی بھر نہیں اتار سکتا۔ عبداللہ کے خاموش ہو جانے پر مجیر الدین پھر بولا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، اکیلے ہی آئے ہو؟ عبداللہ کہنے لگا، نہیں، میرے ساتھ میری بیوی بچے بھی ہیں۔ اس پر مجیر الدین کہنے لگا، بیٹے، اپنے بھائی کی مرگ کی وجہ سے میں تمہیں کامنی سے شادی پر مبارکباد بھی نہ دے سکا، نہ ہی تمہیں شادی کی خوشی میں کوئی تحفہ پیش کر سکا۔ کہو، اس سے تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، کامنی سے میرا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ کی نسبت سے بیرام خان رکھا ہے، اور ہاں، آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس پر مجیر الدین چونکا اور کسی قدر پریشان لہجے میں پوچھا، بیٹی، کامنی کے ہوتے ہوئے تمہیں دوسری شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، مجیر الدین میرے بزرگ، میری دوسری بیوی کا نام وینا ہے اور وہ کامنی کی چچا زاد بہن ہے۔ وینا سے میری شادی صرف 2 ہفتے قبل ہوئی ہے، اور میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں کہ یہ شادی کامنی کے اصرار اور اس کی رضامندی پر ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وینا بھرتپور سے بھاگ کر لشکر میں ہمارے پاس آ گئی تھی، اس لیے کہ وینا کا چچا سورج مل اس کی شادی زبردستی مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ کے بھائی رگھوناتھ سے کرنا چاہتا تھا، جبکہ وینا اسے ناپسند کرتی تھی۔ پھر ہمارے پاس قیام کے دوران وینا میری طرف مائل ہو گئی، بلکہ یوں کہیں کہ خود کامنی نے اسے میری طرف مائل کیا ہے، لہذا کامنی ہی کے کہنے پر میں نے وینا سے شادی کی ہے۔ میرے محترم، میرے بزرگ، میں نے وینا سے شادی کر کے کامنی کی حق تلفی نہیں کی تھی، بلکہ کامنی کی خوشنودی حاصل کی ہے۔ عبداللہ کا جواب سن کر مجیر الدین خوش ہو گیا۔ پھر وہ کسی قدر پریشانی میں عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے، اگر تمہاری دونوں بیویاں اور بچہ ساتھ ہے تو انہیں اندر بلاؤ، تم انہیں کہاں کھڑا کر آئے ہو؟ اس پر عبداللہ کہنے لگا، وہ دونوں اور بچہ ایک ساتھ اونٹ پر سوار ہیں اور اونٹ میں نے باہر ہی کھڑا کیا ہے۔ اس پر مجیر الدین عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم بڑے ظالم ہو بیٹے، انہیں یوں تم اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑا کر آئے ہو؟ وہ میری بیٹیاں ہیں، میرے گھر پر ان کا پورا حق ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ گھر پر دستک دیے بغیر اپنے بیویوں کے ساتھ میرے گھر میں صدر دروازے سے داخل ہو جاتی، تمہیں لوہار خانے کی طرف آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بیٹے، تم بھی کبھی کبھی عجیب حرکتیں کرتے ہو۔ بہرحال انہیں اندر لے چلو۔ عبداللہ نے اپنا گھوڑا وہیں کھڑا رہنے دیا۔ پھر وہ اور مجیر الدین لوہار خانے سے باہر آئی۔ مجیر الدین نے دیکھا لوہار خانے سے باہر اونٹ کھڑا تھا جس پر سرخ رنگ کا کجاوا تھا اور اس میں کامنی، وینا اور کامنی کا بیٹا بیرم خان بیٹھے ہوئے تھی۔
اونٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے بحرم خان کو دیکھتے ہوئے کامنی اور وینا دونوں نے ایک ساتھ مجیر الدین سے سلام کہا۔ مجیر الدین نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، اپنے اونٹ کو بٹھاؤ تاکہ میری بیٹیاں اونٹ سے اتر سکیں اور گھر میں داخل ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ آگے بڑھا، اونٹ کی نکیل اس نے پکڑی، پھر بڑے پیارے اور شفقت آمیز انداز میں اپنے اونٹ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا سر نیچے جھکایا تو اونٹ آہستہ آہستہ نیچے جھکا اور پھر اپنی اگلی ٹانگیں دوہری کر کے پچھلی ٹانگوں کو جھکا کر وہ بڑے آرام اور سکون سے بیٹھ گیا تھا۔ اونٹ کو بٹھانے کے بعد عبداللہ محمل کی طرف آیا، باری باری کامنی اور وینا کو سہارا دے کر اس نے دونوں کو اتارا۔ کامنی نے نیچے اترنے کے بعد اپنے بیٹے بحرم خان کو بھی اٹھا لیا تھا۔ اس موقع پر مجیر الدین پھر بولا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، تم اونٹ کو لے کر آؤ، میں تمہارے گھوڑے کو استبل میں باندھتا ہوں، پھر تم سب کو ایک ساتھ میں اپنی ماں کے پاس لے کر جاؤں گا، وہ تم سب کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوگی۔ مجیر الدین کے کہنے پر عبداللہ نے اپنے اونٹ کو اٹھایا، لوہار خانے میں داخل ہوا۔ کامنی وینا دونوں اس کے ساتھ ہو لی تھیں، جبکہ ان کے اندر داخل ہونے کے بعد مجیر الدین نے پہلے لوہار خانے کا بیرونی دروازہ بند کر دیا، پھر وہ عبداللہ کے ساتھ ہو لیا۔ اونٹ اور گھوڑے دونوں کو انہوں نے استبل میں باندھا اور زین اور کجاوا اتار کر ان کے چارے کا بندوبست کیا۔ پھر مجیر الدین عبداللہ، کامنی اور وینا تینوں کو لے کر دیوان خانے میں آیا، وہاں ان تینوں کو بٹھایا اور کہنے لگا، آپ یہیں بیٹھیں، میں ماں کو اطلاع کرتا ہوں، وہ آپ لوگوں کی اچانک آمد پر بے حد خوش ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی مجیر الدین مکان کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ مجیر الدین کے بعد اچانک کامنی نے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ہم خالی ہاتھ اس دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، جبکہ ہمارا سارا سامان اونٹ پر اور گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں آپ دونوں میرے ساتھ چلیے، ہم سارا سامان یہاں لے کر آتے ہیں۔ اس پر وینا بولی، کامنی بہن تم بیٹھو، میں خود ان کے ساتھ جاتی ہوں اور سارا سامان لے کر آتی ہوں۔ اور ہاں کامنی، جو کچھ ہم نے مجیر الدین اور ان کے اہل خانہ کے لیے بنوایا ہے وہ سب یہیں دیوان خانے میں اماں کے حوالے کر دینا۔ کامنی جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی پر خاموش ہو گئی، اس لیے کہ مجیر الدین اپنی ماں آمینہ خاتون کے ساتھ دیوان خانے میں داخل ہوا تھا۔ آمینہ خاتون کو شاید مجیر الدین نے وینا کے متعلق بھی تفصیل سے بتا دیا تھا، اس لیے دیوان خانے میں آتے ہی آمینہ خاتون نے کامنی اور وینا دونوں کو باری باری پیار کیا۔ پھر کچھ دیر تک وہ کامنی کے بچے کو پیار کرتی رہی، اس کا چہرہ چومتی رہی۔ اس کے بعد وہ عبداللہ کے پاس آئی اور بڑے پیار سے عبداللہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر عبداللہ کے قریب ہی بیٹھتی ہوئی بولی، عبداللہ میرے بیٹے، جب تم یہاں ہوتے ہو مجھے بڑا حوصلہ ہوتا ہے، تمہارے یہاں آنے سے میں سمجھتی ہوں کہ میرا بیٹا حسام الدین لوٹ آیا ہو۔ عبداللہ بڑی شفقت میں آمینہ خاتون کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، اماں میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں۔ اس پر آمینہ خاتون بڑے پیار سے عبداللہ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، اس میں کیا شک ہے بیٹے؟ عبداللہ نے کہا، اماں میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، استبل میں ہمارا سامان رہ گیا ہے، وہ میں لے کر آتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ اپنے قریب ہی بیٹھی وینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آؤ وینا سامان لے کر آتے ہیں۔ وینا چپ چاپ اٹھی اور عبداللہ کے ساتھ ہو لی۔ دونوں میاں بیوی استبل میں آئے۔ پہلے انہوں نے اونٹ کے کجاوے کا جائزہ لیا۔ کجاوے کے ساتھ 2 ڈھالیں تھیں، 2 تیر کمان اور 2 تلواریں لٹک رہی تھیں اور 2 چمڑے کے بڑے بڑے تھیلے بھی کجاوے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سارا حربی سامان کجاوے کے ساتھ ہی رہنے دیا، جبکہ انہوں نے چمڑے کے دونوں بڑے بڑے تھیلے اتار لیے تھے۔ عبداللہ اس دوران اپنے گھوڑے کی زین کی طرف بڑھا۔ گھوڑے کی زین کے ساتھ اس کا سارا جنگی اسلحہ بندھا ہوا تھا اور گھوڑے کی زین کے ساتھ بھی چمڑے کا ایک بہت بڑا تھیلا تھا، وہ عبداللہ نے اتار لیا۔ پھر عبداللہ وینا کے پاس آیا، اسے بڑے پیار بڑی محبت میں کہنے لگا، وینا تم ایک تھیلا پکڑ لو، دوسرا مجھے دے دو۔ اس پر وینا کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں، اتنا بوجھ تو میں خود اٹھا لوں گی، آپ میرے آگے آگے چلیے۔ وینا کے یوں پیار بھرے انداز میں گفتگو کرنے پر عبداللہ خاموش رہا۔ پھر دونوں میاں بیوی آگے پیچھے استبل سے نکل کر دیوان خانے میں داخل ہوئے اور تینوں بڑے بڑے تھیلے دونوں نے لا کر کامنی کے سامنے رکھ دیے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ پھر آ کر آمینہ خاتون کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اسی دوران عبداللہ نے
آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی مخصوص اشارہ کامنی اور وینا کو کیا، جس پر کامنی اور وینا دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور کامنی کے سامنے جو چمڑے کے بڑے بڑے تھیلے پڑے ہوئے تھے ان میں سے کپڑے نکال کر علیحدہ کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر تک کامنی اور وینا کپڑے نکالتی رہیں، پھر وہ کپڑے تہہ کر کے انہوں نے آمنہ خاتون کی گود میں لا رکھے۔ اس پر آمنہ خاتون نے بڑی حیرت سے باری باری کامنی اور وینا کی طرف دیکھا، پھر وہ پوچھنے لگی، میری بچیوں یہ کیا ہے؟ اس پر کامنی بولی اور کہنے لگی، اماں ہم نے آپ سب لوگوں کے لیے کپڑے بنوائے تھے، بس یہ ہماری طرف سے ہی انکار نہ کیجیے گا۔ اس پر آمنہ خاتون نے کامنی کی بجائے اپنے پہلو میں بیٹھے عبداللہ کی طرف گھورتے ہوئے پوچھا، عبداللہ میرے بیٹے یہ کیا ہے؟ اس پر عبداللہ فوراً مسکراتے ہوئے بولا، میں آپ کا بیٹا ہوں، بیٹے اپنی ماؤں کو دیتے ہی ہیں، یہ آپ پر کوئی احسان اور بوجھ نہیں، بلکہ آپ جیسی ماں کا مجھ جیسے بیٹے پر حق ہے، کیا آپ مجھے ماں کا حق ادا کرنے نہیں دیتی؟ آمنہ خاتون کی گردن اس موقع پر جھک گئی تھی، پھر وہ انتہائی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹے تم نے گفتگو ایسی کر دی ہے کہ میں بول ہی نہیں سکتی، پر میں یہ کہوں گی کہ تم تینوں نے مل کر تکلف کیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی بیٹے؟ رشتے ان چیزوں سے تو نہیں ہوتے۔ اس بار کامنی بولی اور کہنے لگی، اماں یہ چیزیں کوئی رشتہ مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ شاہ پسند آپ کے بیٹے اور میں اور وینا دونوں آپ کی بیٹیاں ہیں، یہ آپ کا ہم پر حق ہے جو ہم ادا کر رہی ہیں۔ اس پر کامنی مڑی، چمڑے کے تھیلے سے اس نے نقدی کی 2 تھیلیاں نکالی اور ایک اس نے عبداللہ کی گود میں لا کر رکھ دی اور دوسری اس نے آمنہ کی گود میں رکھا اور کہنے لگی، اماں یہ آپ کی دونوں بیٹیوں کی طرف سے رقم ہے، آپ انکار نہ کرنا، اگر آپ نے انکار کیا تو یاد رکھیں میں اور وینا یہ سمجھیں گی کہ آپ ہمیں غیر سمجھتی ہیں، یہ بھی آپ کا ہم پر حق ہے جو ہم ادا کر رہی ہیں۔ اس پر آمنہ فوراً بولی اور کہنے لگی، نہیں میری بیٹی، میری بچی، میں یہ کپڑے تو رکھ لیتی ہوں پر نقدی رہنے دو، یہ میرے لیے بوجھ ہے۔ اس بار وینا بولی اور کہنے لگی، اماں آپ بوجھ کی بات کیوں کرتی ہیں؟ آپ کے بیٹے حسام الدین کا ہمارے شوہر پر یہ احسان نہیں ہے کہ انہوں نے بہترین تربیت دی تھی اور آج یہ انہی کی دی ہوئی تربیت کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں شاہ پسند اور امیر لشکر جیسے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز ہیں۔ آمنہ خاتون بیچاری کچھ نہ کہہ پائی، بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے قبول کر لی تھی۔ اس کے بعد عبداللہ نے نقدی کی وہ تھیلی سنبھالی جو کامنی نے اس کی گود میں رکھی تھی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مجیر الدین کے پہلو میں آ کر بیٹھا، پھر وہ تھیلی اس نے مجیر الدین کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، میرے محترم، میرے بزرگ، جو تھیلی میری بیوی کامنی نے اماں کو دی ہے وہ اماں کے لیے ہے، جو وہ اپنے اخراجات کے لیے کام میں لائیں گی۔ یہ جو نقدی کی تھیلی میں نے آپ کی گود میں رکھی ہے یہ آپ کے لیے ہے تاکہ آپ نقدی سے اپنے لوہار خانے کی حالت بہتر کریں، اس میں 2-1 ملازم رکھیں جو کام میں آپ کی مدد کریں گے۔ مجیر الدین نے ایک بار حیرت سے عبداللہ کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنی گود میں رکھی ہوئی تھیلی اٹھائی، اس کا منہ کھول کر اس نے دیکھا، پھر وہ عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، اتنی بڑی رقم یہ میں قبول نہیں کروں گا، جو نقدی کی تھیلی میری بیٹی کامنی نے اماں کو دی ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اس پر عبداللہ ضد پر اتر آیا اور کہنے لگا، مجیر الدین میرے محترم، آپ کیسے بھی ضد کر لیں، یہ نقدی کی تھیلی بہرحال آپ کو رکھنا ہوگی، اگر آپ نے نہ رکھی تو میں یہاں سے رخصت ہوتے وقت یہ نقدی کی تھیلی آپ کے گھر کے صحن میں پھینک کر چلا جاؤں گا۔ ایسا کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے خوشی خوشی یہ تھیلی قبول کر لیں، یہ بھی آپ کا حق ہے، میں نے آپ کے گھر کا نمک کھایا ہوا ہے، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ اس گھر کے لیے میں کچھ کر سکوں؟ اس پر مجیر الدین نے انتہائی بے بسی سے نقدی کی وہ تھیلی کھول کر اپنی ماں کو دکھاتے ہوئے کہا، اماں یہ دیکھو، اتنی بڑی رقم، کیا یہ عبداللہ کی طرف سے زیادتی نہیں ہے؟ اس پر آمنہ خاتون بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹے میں کیا کہوں، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان تینوں میاں بیوی نے ہم سب کو خرید ہی لیا ہے۔ کمرے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر آمنہ خاتون بولی اور کہنے لگی، بیٹے اب تم تینوں میاں بیوی آئے ہو تو کچھ دنوں تک یہیں رکو گی۔ اس پر عبداللہ کہنے لگا، اماں میں 2 دن سے زیادہ نہیں رک سکوں گا، اس لیے کہ
میں احمد شاہ ابدالی سے صرف 2 دن کی اجازت لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد واپس مجھے قندھار جانا ہوگا، چونکہ ہندوستان میں سکھوں کی وجہ سے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور احمد شاہ ابدالی کسی بھی وقت اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر سکتا ہے، لہٰذا میں زیادہ دن یہاں قیام نہیں کر سکتا۔ اس پر آمینہ خاتون بولی اور کہنے لگی، بیٹے کچھ دن تو رک دے، میں تمہارے لیے اور تمہاری بیوی بچوں کے لیے کچھ سامان اس پر آمینہ خاتون بولی اور کہنے لگی، بیٹے کچھ دن تو رک دے، میں تمہارے لیے اور بیوی بچوں کے لیے کچھ سامان ہی بنا لیتی۔ اس پر عبداللہ فوراً بولا، اماں اگر آپ نے کچھ سامان ہمارے لیے بنایا تو میں آپ سے خفا ہوں گا۔ آپ یہ نہیں کریں گی، آپ ماں ہیں اور ہم تینوں آپ کے بچوں کی جگہ ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ کی خدمت کریں، لہٰذا آپ ہماری رخصتی کے لیے کچھ نہ کریں۔ اس پر آمینہ خاتون نے انتہائی بے بسی سے اپنے بیٹے مجیر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجیر الدین میرے بیٹے، اٹھو بازار جاؤ، سودا سلف لاؤ، کھانا تیار کریں، بچوں کو بھوک لگی ہوگی۔ مجیر الدین جب سودا سلف لانے کے لیے نکلنے لگا تو کامنی بولی اور آمینہ خاتون کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اماں جتنے دن ہم یہاں ہیں میں اور وینا دونوں مل کر کھانا تیار کیا کریں گی، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آمینہ خاتون اٹھ کھڑی ہوئی اور کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم دونوں بہنیں میرے ساتھ آؤ، بچے کو بھی لے کر آؤ۔ وینا نے بھاگ کر بیرم خان کو اٹھا لیا، پھر وہ دونوں آمینہ خاتون کے ساتھ کمرے سے نکل گئی تھیں۔ عبداللہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مجیر الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، دونوں مل کر بازار سے سامان لاتے ہیں۔ مجیر الدین اور عبداللہ بھی بازار جانے کے لیے کمرے سے نکل گئے تھے۔ اس طرح عبداللہ، کامنی اور وینا بیرم خان نے 2 روز تک مجیر الدین کے یہاں قیام کیا اور تیسرے روز صبح ہی صبح وہ نادر آباد سے قندھار جانے کے لیے کوچ کر رہے تھے۔ نادر آباد سے چند میل آگے جا کر جہاں چھوٹی سی ایک صحرائی پٹی شروع ہوتی تھی، وہاں کامنی اور وینا دونوں چونک سی پڑی، اس لیے کہ ان کے اونٹ سے آگے اپنے گھوڑے پر سوار عبداللہ بڑی مدھر بھری دھن میں اور اپنی سریلی آواز میں گانے لگا تھا۔ اس کے گانے کا مفہوم کچھ اس طرح تھا، میں خوش ہوں، چنار کے نیلگوں سبز پیڑوں کے جھرمٹ، قریہ قریہ پھیلی کسانوں کی محبت کی خوشبو، زمین پر فصلوں کی گھونگھٹ اٹھاتی زمین کی طرح، وقت کے کھردرے ہاتھوں میں کندھوں پر خواہشوں کی سلیب اٹھائے لمحے، شام پر یلغار کرتی رات، رات کو مسمار کرتا دن، وحشت ناک داستانوں کی ساعتیں، تاریخ کی کوکھ سے جنم لیتے تخلیقی جذبوں سے بھرپور تغیر اور تبدل کے اعمال، میرے رفیق میرے شناسا تھے۔ وقت کی بے محیط خونی آندھیوں میں میں اپنی کھوئی ہوئی نسل کا آخری فرد رہ گیا تھا، کائنات کے دل کی دھڑکنوں کے اسیر لمحوں، بساتے وقت کے حقیر ذروں، تنہائی کے آفتاب میں خوابوں کی مقتل گاہ کی طرح میں تنہا اکیلا تھا۔ اب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ میں لہروں پر بہتی خوشبو کی روشنی، کالی رات کے دروازوں پر دستک دیتی قدیم صداقتوں، نیند کی بستی جیسا پرسکون ہوں۔ اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ میں پیڑوں سے لپٹی بیلوں کے شرمیلے بدن، تنہائیوں میں چپکے چپکے اجنبی لمحوں کی خوشبو کی طرح شاداب و خوشگوار ہوں۔ کاش اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ میرے لیے وقت شیشے کی تلوار کی طرح ٹھہر جاتا، لمحے شرماہٹوں کے نقاب کی طرح رک جاتی اور گھڑیاں سندلی چہروں کے خطوط کی طرح منجمد اور ساکت ہو کر رہ جاتی۔ اونٹ کے محمل میں سوار کامنی اور وینا دونوں کے چہروں پر عبداللہ کا گیت سن کر بے پایاں خوشی بکھری ہوئی تھی، اس لیے کہ ان دونوں ہی کے حوالے سے اپنے گیت میں عبداللہ نے اپنے سکون اور اپنی خوشگواری کا ذکر کر رہا تھا۔ اچانک عبداللہ گاتے گاتے رک گیا، وینا اور کامنی دونوں کے چہروں پر پریشانی پھیل گئی۔ پھر اچانک جب کامنی نے کجاوے کا پردہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ سامنے کی طرف سے 10-12 سوار گھوڑوں کو سرپٹ بھگاتے اور دھول اڑاتے ہوئے ان کی طرف آ رہے تھے۔ عین اس موقع پر عبداللہ نے مڑ کر دیکھا اور بلند آواز میں کامنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کامنی اور وینا دونوں مجھے غور سے سنو، یہ آنے والے سوار مجھے دوست نہیں دشمن لگتے ہیں، تم دونوں اپنے محمل کا پردہ گرا دو، نکلنے کی کوشش مت کرنا، میں ان سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہوں، تم پرسکون رہنا،
گھبرانا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے اپنی پشت پر لٹکتا ہوا تیروں سے بھرا ہوا ترکش اتار کر اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ لٹکا لیا تھا۔ اپنی بھاری کمان بھی اس نے زین کے ساتھ لٹکا لی تھی۔ پھر اس کی دونوں ہاتھوں کی گرفت اپنی ڈھال اور تلوار پر مضبوطی سے جم گئی۔ عین اس موقع پر اونٹ کے محمل میں سوار کامنی حرکت میں آئی اور وینا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، وینا میری بہن، دیکھ اس وقت ہمارے اونٹ کے کجاوے کے ساتھ ہماری 2 ڈھالیں بندھی ہوئی ہیں، تو دونوں ایک اپنے بائیں ہاتھ میں اور ایک دائیں ہاتھ میں تھام لیں۔ دائیں ہاتھ والی ڈھال کو تو اپنے سامنے رکھنا تاکہ اگر تجھ پر کوئی حملہ آور ہو تو اپنا دفاع کر سکے۔ بائیں طرف والی ڈھال میرے اور بیرم خان کے سامنے رکھنا تاکہ ہم دونوں بھی دشمن کے حملہ آوروں اور تیر اندازوں سے محفوظ رہ سکیں، اور تیرے بائیں ہاتھ والی ڈھال کی اوٹ میں رہ کر میں اپنے دشمنوں پر ایسی تیر اندازی کروں گی کہ انہیں شاہ پسند کے نزدیک نہیں آنے دوں گی۔ دیکھ وینا میری بہن، فکر مند نہ ہونا، گھبرانا مت۔ میں جانتی ہوں کہ تیری زندگی میں ایسا لمحہ پہلی بار آ رہا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنی زندگی میں کبھی جنگوں یا لڑائیوں میں حصہ نہیں لیا۔ میں ایسے لمحوں، ایسے کرب، ایسے حادثوں سے شناسا ہوں، اس لیے کہ میں اکثر و بیشتر جنگوں میں حصہ لیتی رہی ہوں۔ دیکھ میری بہن، فکر مند نہ ہونا، میں اور تم دونوں اس شاہ پسند کی بیویاں ہیں جو شام کے بے انت اندھیروں، کڑے وقت میں بھی تاریکیوں کے تیز جھکڑوں کی صورت اختیار کر سکتا ہے، جو ظلمتوں کے بھور، گھنے سناٹوں اور گہرائیوں میں ڈوب جانے والے خوابوں میں بھی برسوں کی صداقتوں کی طرح ابھرنے کا فن جانتا ہے، جو طلسماتی سنسانیوں میں، ریگستانوں میں منڈلاتے منحوس گدھوں کے خلاف وقت کے بدترین طوفانوں کی طرح حرکت میں آتے ہوئے ہماری حفاظت کرنا جانتا ہے۔ دیکھ وینا میری بہن، حوصلہ رکھنا، میں اور تم دونوں شاہ پسند کی بیویاں ہی نہیں بلکہ اس کے 2 بازو ہیں۔ جہاں وہ ضرورت کے وقت ہمارے سر پر سایہ دار چھت بن کر ہماری حفاظت کرتا ہے، وہاں میری بہن اس کی حفاظت کرنا، اس کی مدد کرنا ہمارا بھی فرض بنتا ہے۔ کامنی جب خاموش ہوئی تو وینا نے ایک عزم کے ساتھ کہنا شروع کیا، کامنی میری بہن، تو فکر مند نہ ہو، میں گھبرانے والی نہیں ہوں۔ شاہ پسند کی خاطر، اس کی سلامتی، اس کی نگہبانی، اس کی حفاظت کے لیے قسم پیدا کرنے والے خداوند کی، اگر مجھے اپنے ہی خون میں غوطہ لگانا پڑا تو دریغ نہیں کروں گی۔ کامنی تو پریشان نہ ہونا، شاہ پسند ہم دونوں کی روح، ہم دونوں کی جان ہے، ہم دونوں کا رہبر، ہم دونوں کی منزل ہی نہیں بلکہ وہ ہم دونوں کے جسموں کا حصہ بھی ہے، ہم دونوں کے جنم جنم کا ساتھی بھی ہے، ہم دونوں کے جسموں کا مالک بھی ہے، پھر ہم کیوں کر اسے دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں۔ وینا کی یہ گفتگو سن کر کامنی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر وینا فوراً حرکت میں آئی۔ اونٹ کے کجاوے کے ساتھ بندھی ہوئی 2 ڈھالیں اس نے کھول لی تھیں۔ ایک ڈھال اس نے اپنے داہنے ہاتھ میں لی، دوسری ڈھال اس نے بائیں ہاتھ میں لے لی۔ دائیں ہاتھ والی ڈھال اس نے اپنے سامنے کر لی اور بائیں ہاتھ والی ڈھال اس نے بیرم خان اور کامنی کی آگے رکھ لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کامنی بھی طوفانوں کی طرح حرکت میں آئی۔ اونٹ کے کجاوے کے ساتھ بندھا ہوا تیروں بھرا ترکش اس نے اپنے نزدیک کر لیا۔ پھر وینا نے جو اس کے سامنے ڈھال رکھی ہوئی تھی، اس ڈھال کی اوٹ میں اپنا سر رکھ کر اس نے کمان سنبھالی اور اس پر تیر چڑھا لیا تھا۔ پھر اچانک کامنی کو کچھ خیال گزرا۔ کجاوے کے اندر سے اس نے ایک خنجر نکال لیا اور محمل کا پردہ ایک جگہ سے اس نے پھاڑ دیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اس پھٹے ہوئے حصے سے دشمن پر تیر اندازی کر سکے۔ سامنے کی طرف سے آنے والی وہ گھڑ سوار ریگستان میں اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے، ریت اڑاتے ہوئے عبداللہ کے سامنے آن رکے تھے۔ عبداللہ نے اپنے گھوڑے کو روک لیا تھا اور ساتھ ہی وینا اور کامنی نے بھی اپنے اونٹ کو روک لیا۔ وہ سوار عبداللہ کے سامنے آئی۔ پھر ان میں سے ایک جو ان کا سرخیل اور ان کا سرکردہ تھا، عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو عبداللہ، تمہاری ہر کوشش، تمہاری ہر جد و جہد، تمہاری ہر سعی صحرائی پٹی میں ختم ہو جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تم اکیلے ہو اور تمہارے ساتھ تمہاری 2 بیویاں اور تمہارا بچہ بیرم خان ہے۔ دیکھ شاہ پسند، اس صحرائی پٹی میں آج تیری بیویوں اور بچے کی زندگیوں کا آخری لمحہ اور آخری گھڑی ہوگی۔ اس پر عبداللہ نے فوراً ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کی، بائیں ہاتھ میں ڈھال سنبھالی، پھر وہ گونجتی ہوئی آواز میں بولا اور کہنے لگا، پہلے یہ کہو کہ تم لوگ ہو کون اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میری تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس پر وہ شخص بولا اور کہنے لگا،
شاہ پسند، تو کیا سمجھتا تھا کہ ہرات کے سابق حکمران امیر خان کو قتل کرنے کے بعد تو یوں ہی امن اور سکون کے ساتھ چلتا پھرے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم ایک مدت سے آس لگائی بیٹھے تھے کہ کب تو ہمیں اکیلا اور تنہا ملے اور ہم تم سے امیر خان کے قتل کا انتقام لے سکیں، اور آج اس صحرائی پٹی میں تو دیکھتا ہے کہ ہم تیرے سامنے 10 پوری طرح مسلح سوار کھڑے ہیں۔ کیا تجھے امید ہے کہ تو آج اس صحرائی پٹی سے ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلے گا؟ دیکھ، یہ صحرائی پٹی آج تیری نہیں، تیری دونوں بیویوں اور بچے کی بھی قبرگاہ بنے گی۔ اس پر عبداللہ انتہائی غصے اور قہرمانی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو امیر خان کے قتل کا انتقام لینے کی خاطر میری راہ روکنے والوں، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گی۔ سنو، امیر خان سے انتقام لینا میرا حق بنتا تھا، اس لیے کہ وہ اور کابل کا سابق حکمران نصیر خان دونوں میرے ماں باپ کے قاتل تھے۔ میں نے امیر خان کو ہی قتل نہیں کیا، بلکہ میں کابل کے سابق حکمران نصیر خان کو بھی ہندوستان کے شہر گجرات میں موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں۔ سنو امیر خان کے حمایتیوں، میں نے اپنی بے کسی اور بے بسی کی زندگی میں بھیگے درختوں کو ہلا دینے والی تاریکیوں کے بے انت جھکڑ، آندھیوں کے دوش پر زخمی پرندوں کو اڑا لے جانے والی فاصلوں کی انگنت رتیں دیکھ رکھی ہیں۔ مجھ سے بچ کر رہو، اگر مجھ سے ٹکراؤ گے تو آکاش بیل کی طرح پھیلوں گا اور تمہاری نیند سے خالی آنکھوں میں خون کے رقص کرتے جھرنوں اور لہو لہو اندھے خواب بھر کر رکھ دوں گا۔ اس پر ان لوگوں کا سرکردہ بولا اور کہنے لگا، دیکھ شاہ پسند، تو ایسا تو قادر و قدرت والا نہیں ہے کہ تو اکیلا ہم 10 کا مقابلہ کر سکے اور ہم 10 کو پچھاڑ کر ہم 10 لوگوں کو خون میں نہا کر نکل جائے۔ ہم ان ویرانوں، ان صحراؤں میں تجھ پر اور تیرے لواحقین پر ستم کی آگ کا ایسا ایندھن پھینکیں گے کہ تیری حریت کے سارے جذبوں کو ان ویرانیوں میں ہم ٹوٹی کرنوں، بکھرے پتوں اور برستی بوندوں اور بدبختی کے گھمبیر طلسم میں لپیٹ کر رکھ دیں گے۔ شاہ پسند، تیرا ہمارا کیا مقابلہ؟ ایک طرف تو اکیلا ہے اور دوسری طرف ہم 10 لوگ ہیں۔ جب ہم 10 کی تلواریں تم پر برسیں گی تو سوچ لو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی ان صحراؤں میں بکھر جائے گی اور پھر چیلوں اور کووں کی خوراک بن جائے گی۔ ان لوگوں کے سرخیل کی اس گفتگو پر عبداللہ کا چہرہ ایسے جذبوں سے بھرپور ہو گیا تھا جیسے تعمیر کے گلدانوں میں خار ہو، جیسے نشے من میں بجلیاں اور زندگی کی ایک رات کے سونے سنسار میں ہزاروں طوفان ابل پڑے ہوں۔ پھر عبداللہ اجاڑ ویرانوں میں نور کے آبشاروں، سایوں کے آنگن میں شب کے سرد ہاتھوں کی طرح حرکت میں آیا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہ ان لوگوں کی طرف بڑھا تھا۔ اونٹ کے محمل میں بیٹھی ہوئی کامنی اور وینا دونوں بیچاری انتہائی پریشانی اور فکرمندی میں عبداللہ کو حملہ آور ہوتے دیکھ رہی تھیں، جبکہ راہ روکنے والے اپنی تلواریں سونت کر مستعد ہو گئے تھے۔ ان کے قریب جا کر عبداللہ نے اچانک اپنے گھوڑے کو دائیں طرف موڑا اور جو شخص ان میں سے سب سے دائیں طرف تھا اس پر ایسی تلوار برسائی کہ اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر اس نے طوفانی انداز میں اپنے گھوڑے کو موڑا اور موڑتے ہی موڑتے اس نے خنجر نکال کر تاک کر ان میں سے ایک کو مارا اور اس کا خنجر ان میں سے ایک کا دل چیرتا ہوا باہر نکل گیا تھا اور وہ بے دم سا ہو کر گھوڑے سے نیچے اتر گیا۔ عبداللہ ایک بار پھر اپنا حملہ مکمل کرنے کے بعد اونٹ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ عبداللہ کے اس حملے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے مارے جانے کی وجہ سے وہ راہ روکنے والے بھوکے بھیڑیوں کی طرح غضبناک ہو گئے تھے، لہٰذا ایک دوسرے کی طرف انتہائی جستجو اور مبارزت طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے کچھ فیصلہ کیا۔ پھر وہ ایک ساتھ ہی عبداللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ عین اس موقع پر اونٹ کے محمل میں بیٹھی کامنی حرکت میں آئی، ڈھال کی اوٹ میں اپنے آپ کو رکھتے ہوئے لگاتار اس کی طرف 2 تیر سنسناتے ہوئے آئے اور ان حملہ آوروں میں سے 2 کو ڈھیر کر کے رکھ دیا تھا۔ اب باقی 6 بچنے والوں نے حملہ آور ہونے کے بجائے اپنے گھوڑوں کو ایک جگہ روک لیا تھا اور تیروں سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے سامنے اپنی ڈھالیں کر لی تھیں۔ اس موقع پر حملہ آوروں میں سے ایک نے اپنا خنجر نکال لیا اور تاک کر اس سمت دے مارا جہاں سے تیر برسائے گئے تھے، لیکن اس کا نشانہ خطا گیا۔ وہ خنجر محمل کے کسی حصے میں پیوست ہونے کے بجائے اونٹ کو لگا تھا۔ اس پر اونٹ بری طرح بلک اٹھا اور کامنی اور وینا کے درمیان بیٹھا ہوا عبداللہ کا بیٹا بیرم خان اونٹ سے نیچے ریت پر گر گیا تھا اور بیرم خان کے گرتے ہی
کامنی پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ اس نے محمل کا پردہ ہٹایا اور اونٹ سے وہ ریت پر کود گئی اور ایک جھٹکے سے اس نے اپنے بچے کو اٹھا لیا تھا۔ اس موقع پر ایک سوار بچے اور کامنی پر اپنی تلوار برسانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن عبداللہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ قبل اس کے کہ عبداللہ اس پر اپنی تلوار سے وار کرتا، اونٹ کے محمل کے اندر سے وینا حرکت میں آ چکی تھی۔ اس نے کمان سنبھالتے ہوئے تیر چلایا اور تیر آگے بڑھنے والے دشمن کے جسم میں پیوست ہو کر اسے گھوڑے سے نیچے گرا گیا تھا۔ اپنے 5ویں ساتھی کی بھی موت کے گھاٹ اتر جانے سے باقی 5 بچنے والے عجیب سی سراسیمگی کی حالت میں کھڑے تھے۔ ان کی اس پریشانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ اپنے گھوڑے کو کامنی کے نزدیک لایا اور کامنی کا بازو پکڑ کر بچے سمیت اس نے کامنی کو اٹھا کر اپنے پیچھے بٹھایا۔ پھر وہ گھوڑے کو اونٹ کے قریب لایا اور کامنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے پیچھے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ اونٹ پر بیٹھ جاؤ تاکہ میں ان حملہ آوروں کے خلاف حرکت میں آ سکوں۔ کامنی بڑی جرأت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچے کو سنبھالتی ہوئی عبداللہ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ حملہ آوروں کے تیروں یا خنجروں سے کامنی کو محفوظ رکھنے کے لیے عبداللہ نے اس کے سامنے اپنی ڈھال کر لی تھی۔ اس موقع پر وینا بھی حرکت میں آئی۔ کجاوے کا پردہ اٹھا کر اس نے کامنی سے بچے کو لے لیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے کامنی کو سنبھالا اور کامنی نے اپنے دوسرے ہاتھ سے کجاوے کو پکڑ کر اور چھلانگ لگا کر اس کے اندر داخل ہو گئی۔ اس دوران تک عبداللہ انتہائی چوکس رہا تھا تاکہ سامنے سے کوئی حملہ نہ کر دے۔ کجاوے میں گھسنے کے بعد کامنی نے پھر کمان سنبھال لی تھی اور تیر اپنی گرفت میں لے لیے تھے، جبکہ پہلے کی طرح وینا نے ایک ڈھال اپنے سامنے ایک کامنی کے سامنے کر لی تھی۔ اس موقع پر عبداللہ پھر باقی 5 بچنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو میری راہ روکنے والوں، ویرانوں کی اس صحرائی پٹی میں تم نے دیکھا کہ تم میں سے 5 کو ہم تینوں میاں بیوی نے مل کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اب باقی تم 5 بچتے ہو اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم 5 کے سامنے اب میں اکیلا ہی جم جاؤں گا۔ یاد رکھو، ان ویرانوں کی صحرائی پٹی سے اب اگر تم بھاگنا بھی چاہو تو میں شاہ پسند تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں تمہارا تعاقب کروں گا اور سائے کی طرح میں تمہارا پیچھا اس وقت تک کروں گا جب تک میں اپنی اس سانپ کی سی زبان جیسی اور چوڑے پھل کی تلوار سے تم لوگوں کے حلقوم نہیں کاٹ کر رکھ دیتا۔ اپنے 5 ساتھیوں کے مر جانے کی وجہ سے باقی بچنے والے 5 کی حالت پہلے ہی ذہنوں کے کھلے نیلام، زبان کی عام بولی، تذلیل کے داغوں، مژدہ مایوسی جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ عبداللہ کے ان الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور عبداللہ کی اس دھمکی سے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں اور اجاڑ نگاہوں میں غوطے کھاتے جذبے جوش مارنے لگے تھے۔ عبداللہ پھر بولا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو میری راہ روکنے والے بدترین انسانوں، میں تم پر حملہ آور ہونے لگا ہوں۔ اگر تم میرا اکیلے کا مقابلہ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شاہ پسند کی راہ روکنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے کسی عجیب اور انوکھے شہ سوار کی طرح اپنے گھوڑے کو ایک سخت ایڑ لگائی تھی اور حملہ آور ہونے کے لیے وہ آگے بڑھا۔ عین اس وقت جبکہ عبداللہ بائیں ہاتھ میں ڈھال تھامے اور اپنے دائیں ہاتھ میں خون آلود تلوار فضا میں بلند کیے حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا، کامنی نے پھر اپنا کام دکھایا۔ ڈھال کی اوٹ میں ہو کر اس نے لگاتار 2 تیر اور برسائے اور ان 5 میں سے 2 اور کو ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ اس وقت تک عبداللہ بھی حرکت میں آ چکا تھا اور اپنے حملے میں اس نے عجیب سے خرق عادت انداز میں 2 کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی تھیں۔ باقی ایک بچا تھا جو اپنے گھوڑے کو موڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ عبداللہ نے تعاقب کیا۔ اس کا گھوڑا صحرا کی اس پٹی کے اندر سائیں سائیں کرتا ہوا بھاگنے والے کے پیچھے لگ گیا تھا۔ جلدی عبداللہ نے اسے جا لیا، اپنی تلوار لہرائی اور اس کی پشت کی طرف سے ایسی برسائی کہ اس بھاگنے والے کے شانے سے لے کر پیٹ تک عبداللہ کی تلوار اسے کاٹتی چلی گئی۔ فضا کے اندر اس آخری مرنے والے کی ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی، پھر چاروں طرف ایک ویرانی اور گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ آخری دشمن کا بھی خاتمہ کرنے کے بعد عبداللہ بڑی تیزی سے اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا مڑا، اونٹ کے قریب آیا۔ ایک تیز جست کے ساتھ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے کودا، اونٹ کی نکیل پکڑی، اونٹ کا سر نیچے جھکا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے منہ سے عجیب سی آوازیں نکالتے ہوئے
اس اونٹ کو ریت میں بٹھا دیا۔ اونٹ کے بیٹھتے ہی کامنی اور وینا دونوں نے محمل کا پردہ اٹھایا اور دونوں اونٹ سے نیچے اتر آئی۔ وینا نے بیرم خان کو اٹھایا ہوا تھا۔ دونوں تقریباً بھاگتی ہوئی عبداللہ کے قریب آئیں اور وہ ایک ساتھ عبداللہ سے لپٹ گئیں۔ اس موقع پر عبداللہ کہنے لگا، تم دونوں بچے کو لے کر یہاں بیٹھو، اونٹ کے خنجر لگا ہوا ہے، میں اس کے زخم پر مرہم لگا کر پٹی باندھوں، ورنہ اس کا زخم بگڑ بھی سکتا ہے۔ اس پر کامنی فوراً حرکت میں آئی اور کہنے لگی، میں خود آپ کے ساتھ اونٹ کے زخم پر پٹی باندھنے میں مدد کرتی ہوں۔ کامنی بھاگ کر کجاوے کے قریب گئی اور کجاوے سے لٹکتے ہوئے چمڑے کے تھیلے سے اس نے مرہم پٹی کا سامان نکالا، زخم پر مرہم لگائی، پھر مرنے والوں میں سے ایک کا لباس پھاڑ کر انہوں نے اونٹ کے زخم پر کس کر پٹی باندھ دیا تھا۔ جب تک عبداللہ اور کامنی دونوں مل کر اونٹ کے زخم پر پٹی باندھ رہے تھے، وینا بھی حرکت میں آئی۔ اس نے بچے کو اونٹ کے کجاوے پر بٹھا دیا تھا۔ پہلے اس نے عبداللہ سے اس کی تلوار لی، اسے مرنے والوں کے لباس سے رگڑ کر خوب صاف کیا، پھر اسے ریت پر بھی رگڑ کر خوب چمکا دیا۔ اس کے بعد اس نے اس مرنے والے کے سینے سے عبداللہ کا خنجر نکالا جسے عبداللہ نے تاک کر خنجر مارا تھا۔ وہ خنجر بھی مرنے والوں کے کپڑوں اور ریت سے وینا نے صاف کیا تھا۔ پھر وہ عبداللہ کے قریب آئی، بڑے پیارے اور چاہت بھرے انداز میں اس نے پہلے تلوار عبداللہ کے کمر سے لٹکتے ہوئے میان میں ڈالی، اس کے بعد خنجر بھی میان میں ڈال دیا تھا۔ اتنی دیر تک عبداللہ اور کامنی اونٹ کی مرہم پٹی سے بھی فارغ ہو چکے تھے۔ پھر وینا بولی اور عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، مرنے والوں کا کیا کریں؟ اس پر عبداللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں پہلے ان لوگوں کی تلاشی لے لوں، اس کے بعد ان کے اوپر ریت ڈال دیتے ہیں۔ عبداللہ نے سب کی تلاشی لی، ان سے عبداللہ کو کافی نقدی بھی ملی۔ اس کے علاوہ عبداللہ نے ان سب کے ہتھیاروں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ پھر تینوں نے مل کر گھسیٹ گھسیٹ کر انہیں ایک جگہ جمع کیا، اس کے بعد ان کے اوپر انہوں نے ریت ڈال دی تھی۔ پھر بیٹھے ہوئے اونٹ پر عبداللہ نے باری باری کامنی اور وینا کو سوار کروایا۔ پہلے کی طرح بچے کو دونوں نے اپنے درمیان رکھ لیا تھا اور پھر اونٹ کو عبداللہ نے اٹھایا، اس کی نکیل اس نے اپنے گھوڑے کی زین سے باندھی۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جس طرح پہلے خوشی اور مسرت میں گانا گاتا ہوا سفر کر رہا تھا، اسی طرح وہ گانا گانے لگا تھا۔ کامنی اور وینا دونوں خوشی اور مسرت بھرے انداز میں اپنے چہروں میں گہری مسکراہٹیں لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس طرح ایک بار پھر وہ قندھار کی طرف جانے والی شاہراہ پر سفر کر رہے تھے۔